رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کے اندر سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اور اس کو سورت کے اعتبار سے سب سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی اتارے جانے میں سب سے پہلی سورت یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں لکھے جانے کے اعتبار سے اور قرآن مجید پڑھے جانے کے اعتبار سے یہ پہلی سورت ہے۔ پڑھنے میں بھی یہ پہلے، لکھے جانے میں بھی یہ پہلے، اور اتارے جانے میں بھی سب سے پہلی سورت وہ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ تو یہ مکمل صورت سب سے پہلے جو نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں کل 7 آیتیں ہیں، اور امام خازن رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اس سورہ مبارکہ کے اندر 27 کلمات ہیں۔ 27 کلمات، یہ عدد بھی بہت بابرکت ہے۔ 27 کا لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر قرآن مجید رمضان المبارک کے اندر تراویح میں 27ویں کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو یہ 27 کا عدد سورہ فاتحہ کے حروف جو ہیں وہ یہ 27 ہیں، اور 27 کے عدد کو 7 اور 2 کو جمع کریں تو یہ 9 بنتے ہیں، 9 کا عدد بنتا ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے عدد بھی، آپ کے نام مبارک کے عدد بھی 92 ہیں، جن میں ایک عدد 9 کا ہے اور ایک 2 کا عدد ہے۔ اور 9 یہ سب سے مکمل عدد ہے، کامل ترین عدد 9 کا ہے، کہ 1 پھر 2 پھر 3 پھر 4 پھر 5، اور یہ اکائی کے اندر سب سے بڑا عدد وہ 9 کا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی میں 9 کا بھی عدد ہے، اور ساتھ 2 بھی ہیں، اور وہ 2 کا عدد اشارہ کرتا ہے کہ ساری کائنات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے اونچا مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے،
اور اللہ جل مجدہ الکریم وہ واحد ہے، وہ احد ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کے بعد دوسرا نمبر جس کا ہے وہ یہ اللہ کے حبیب ہے۔ تو یہ دو کا عدد اس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور 9 اور 2، ان دو کو جب ہم جمع کریں تو بنتے ہیں 18۔ 9 اور 2 کو جمع کریں تو 18، اور 18 کے 1 اور 8 کو جمع کریں تو 9 بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو اس انداز میں جمع کریں تو 9 کا عدد بنتا ہے۔ اور یہ سورہ فاتحہ کے حروف 27 ہیں، اور 7 اور 2 کو جمع کریں تو یہ بھی عدد 9 کا بنتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے حروف کو دیکھیں اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو دیکھیں، اور ان کے اعداد کو دیکھنے کے بعد اکائی میں تبدیل کریں تو ایک ہی 6 نظر آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ کے حروف بظاہر ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک اس کی بھی ایک صورت دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ 27 حروف ہیں سورہ فاتحہ کے۔ اور پھر امام خازن علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق اس میں یہ 27 کلمات، جیسے الحمد ایک کلمہ ہے، اور اس کے جو حروف ہیں وہ ہیں 140 اس کے حروف ہیں۔ اور اس سورہ فاتحہ کے بارے میں کسی آیت کے ناسخ یا منسوخ ہونے میں کوئی قول جو ہے وہ نقل نہیں کیا گیا۔ کسی طرح کا کوئی قول یہ نہیں ملتا کہ سورہ فاتحہ کی کوئی آیت یہ ناسخ ہے یا یہ آیت منسوخ ہے۔ تو سورہ فاتحہ گویا کہ مکمل ساری کی ساری سورہ فاتحہ وہ ناسخ اور منسوخ نہیں ہے۔ اور اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن مجید کی تمام صورتوں میں سے یہ جو سورہ فاتحہ ہے، اس کے اللہ رب العزت نے متعدد نام جو ہیں ان کے لحاظ سے منفرد کیے، کہ باقی صورتوں کے نام کسی کا نام ایک ہی ہے، کسی کے 2 بھی ہیں، 3 بھی ہیں، لیکن جتنی تعداد سورہ فاتحہ کے ناموں کی ہے اتنی تعداد قرآن مجید کی کسی اور سورت کی نہیں ہے۔ تو سب سے زیادہ تعداد کے لحاظ سے نام جو ہیں وہ سورہ فاتحہ کے ہیں۔ سورہ فاتحہ یہ پہلی سورت ہے، اور اس سورت کے نام بے شمار ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس قرآن میں ان ناموں کے بارے بتایا بھی جائے گا، اور ہر نام کی وجہ تسمیہ بھی بیان کی جائے گی۔ لیکن سب سے زیادہ معروف نام اور مشہور نام جو ہر خاص اور عام جو ہے اس کو اس نام سے پکارتا ہے، وہ نام ہے فاتحہ۔ اس کو سورہ فاتحہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو آج کے اس درس قرآن میں یہ جو نام سورہ فاتحہ کا فاتحہ ہے، اس نام کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ اس کو جو فاتحہ کہتے ہیں تو فاتحہ کا معنی کیا ہے، اور اس کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا معنی فاتحہ کا وہ ہے فتح مشکلات۔ فتح مشکلات یعنی بندشوں اور مشکلات کو زائل کرنا، بندشوں کو، رکاوٹوں کو، مشکلات کو ہٹا دینا، اور راستہ کامیابی کا، کامرانی کا کھول دینا، یہ ہے فتح کا معنی۔
اور فاتحہ کا معنی ہوگا کہ ایسی صورت جو رکاوٹوں کو، مشکلات کو وہ ہٹا دیتی ہے، دور کر دیتی ہے۔ تو فتح مشکلات اس کا معنی ہوگا۔ سورہ فاتحہ کا معنی یہ بنے گا کہ مشکلات کو ہٹا دینے والی، کھول دینے والی، اور وہ جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان کو ہٹا دینے والی صورت یہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ فاتحہ فتح سے ہے، اور فتح کا معنی امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے المفردات کے اندر یہ ذکر کیا ہے، الفتح ازالۃ الاغلاق والاشکال، کسی بندش اور کسی مشکل کو دور کر دینا فتح کہلاتا ہے، اس کو فتح کہتے ہیں۔ اور فتح میں سے یہ لفظ بنا ہے فاتحہ کا، اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ تو فتح کہتے ہیں بندش کو دور کرنا، مشکل کو دور کرنا۔ جب بندش اور رکاوٹ دور ہوگی تو کام آگے راستہ کھل جائے گا، جب رکاوٹ ہٹ جائے گی تو راستہ کھل جائے گا، آگے وہ جدھر چاہے گا منزل مقصود تک وہ پہنچ جائے گا۔ جو اصل مقصود ہے جہاں پہ پہنچنا، وہاں بندہ پہنچ جائے گا جب رکاوٹ ہٹ جائے گی، اور جب مشکل ہٹ جائے گی تو پھر آسانی کے ساتھ وہ سارا سفر طے کر لے گا بندہ، اور بڑی آسانی سے وہ سارا سفر کر کے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ فاتحہ اس شے کو کہا جائے گا جو بندشوں کو دور کر دینے والی ہے، جو رکاوٹوں کو دور کر دینے والی ہے، جو مشکلات کو ہٹا دینے والی ہے۔ سورہ فاتحہ کا معنی یہ بنا۔ تو یہ سورت جو ہے اس کی بڑی برکتیں ہیں، اور سب سے بڑی برکت وہ یہ اس کے معنی کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ یہ ایسی سورت ہے کہ جو رکاوٹوں کو ہٹاتی ہے، بندشوں کو دور کرتی ہے، مشکلوں کو آسان کرتی ہے۔ اللہ رب العزت 30ویں پارہ میں سورہ نصر کے اندر فرماتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ گئی، والفتح، اور فتح آ گئی۔ یہ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح وہ آ گئی۔ تو اللہ کی مدد آ گئی، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد سے رکاوٹیں دور ہو گئیں، رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ جو کامیابی اور کامرانی کے راستوں کے اندر رکاوٹیں تھیں، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت سے وہ ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ اذا جاء نصر اللہ کا معنی یہ ہے کہ ابتدا میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ہر جگہ پر، ہر موقع پر، ہر وقت کئی طرح کی رکاوٹیں تھیں، اور دین کا کام کرنے سے روکا جا رہا تھا، اور سر عام دین کی بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ چھپ چھپ کر اسلام کی دعوت دی جاتی رہی، اور یہ کام چلتا رہا، حتیٰ کہ حالات ایسے ہو گئے کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا گیا، ہجرت وہ کی گئی، مکہ مکرمہ کو چھوڑا گیا۔ اس کے بعد بھی کئی رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، حتیٰ کہ جنگیں ہوئیں، اور بظاہر ایماندار کم تعداد میں تھے اور کفار زیادہ تھے، تعداد کے لحاظ سے بھی اور اسلحے کے اعتبار سے بھی، سواریوں کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے ظاہری طور پر وہ قوت والے تھے، طاقتور تھے،
اور جو طاقتور ہوتے ہیں وہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں تاکہ مخالف جو ہے وہ منزل مقصود تک نہ پہنچے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی پھر مدد آ گئی، یعنی اللہ رب العزت نے ان ساری رکاوٹوں کو جب ہٹا دیا اور جتنی بھی مشکلات تھیں اللہ جل مجدہ الکریم نے ان کو دور کر دیا، اور آئے دن اسلام پھیلتا چلا گیا اور رونق جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، اور اسلام کے نام لینے والے ان میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور مسلمان جو ہیں ان کی عزت میں، ان کے وقار میں وہ اضافہ ہوتا گیا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر، حدیبیہ کے مقام پہ جب پہنچے اہل ایمان تو رکاوٹ یہاں تک کھڑی کی گئی کہ آگے مکہ مکرمہ میں جانے کی اجازت نہیں تھی کہ جا نہیں سکتے۔ اب یہ رکاوٹیں جتنی بھی تھیں اللہ جل مجدہ الکریم نے ان رکاوٹوں کو دور کر دیا، اور یہ جو رکاوٹیں تھیں یہ کیسی تھیں کہ ان بندشوں کی وجہ سے، رکاوٹوں کی وجہ سے اضطرابی کیفیت تھی، پریشانی کا عالم تھا، اور سکون نہیں تھا، اطمینان نہیں تھا، ہر وقت وہ خطرہ رہتا تھا اور ڈر تھا کہ دشمن جو ہیں وہ کسی طرح کسی کو کسی لحاظ سے بھی نقصان نہ پہنچائیں۔ لیکن جب اللہ رب العزت کی مدد آ گئی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ خوشخبری سنا دی فتح خیبر اور پھر فتح مکہ کی، وہ بھی فتح ہوئی، اور جب وہ فتح ہوئی تو اس فتح کے ساتھ اللہ کی مدد سے وہ فتح ہوئی۔ اللہ رب العزت نے وہ ساری رکاوٹیں ہٹا دیں، خیبر بھی فتح ہو گیا، پھر ساری رکاوٹیں اللہ رب العزت نے ہٹا دیں تو مکہ مکرمہ کے اندر جو لوگ تھے جو پہلے حدیبیہ سے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اب وقت وہ آیا کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے مکہ کو بھی فتح کر دیا، فتح عطا ہو گئی۔ وہ رکاوٹیں جب ہٹیں تو مکہ مکرمہ تک بھی پہنچ گئے سب ایمان والے، اور جب وہاں پہنچے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو فتح جب مل جاتی ہے تو وہ ساری مشکلیں پھر ہٹ جاتی ہیں۔ جب مشکلیں ہٹ جاتی ہیں تو پھر آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جب آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر کامیابی کے دروازے وہ کھل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مدد سے، اللہ رب العزت کی نصرت سے پہلے تو رکاوٹیں ہٹ گئیں، پہلے رکاوٹیں تھیں وہ رکاوٹیں ہٹ گئیں، پھر اللہ جل مجدہ الکریم نے مشکلات کو بھی ہٹا دیا اور فتح مل گئی، اور جب فتح حاصل ہوئی تو اللہ رب العزت نے اس فتح کو اپنے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ تو نے دیکھا لوگوں کو کہ وہ جوک در جوک دین کے اندر، اللہ کے دین میں لوگ جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب وہ چونکہ مشکل ہٹ گئی تھی، آسانیاں پیدا ہو گئیں، تو جب آسانیاں پیدا ہو گئیں تو اللہ رب العزت نے سارے کام آسان کر دیے، اور مسلمان جو ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو جب فتح آتی ہے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اس صورت کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دیتی ہے۔ یہ صورت
اور یہ صورت اس کے اندر اللہ پاک کی حمد ہے، اور حمد جو ہے اللہ پاک کی، اس کے بارے میں حدیث پاک ہے ابن ماجہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بالحمد، کہ وہ شان والا کام، وہ بہت عظیم کام کہ جس کام کی ابتدا الحمد سے نہ کی جائے، یعنی سورہ فاتحہ سے جس کام کی ابتدا نہ کی جائے۔ ایک معنی یہ بھی اس کا بنتا ہے کہ آپ نے فرمایا الحمد سے ابتدا نہ کی جائے، یعنی جو کام سورہ فاتحہ کے بغیر شروع کیا جائے تو پھر فہو اقطع، وہ بے برکت ہوتا ہے۔ تو جس کام کے اندر بہت بڑا عظیم کام ہو اور اس میں کتنی مشکلیں کیوں نہ ہوں، رکاوٹیں کیوں نہ ہوں، جب اس کام کو شروع کرتے وقت یہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا جائے تو سورہ فاتحہ کی برکت سے وہ جو کام ہے اس کے اندر جتنی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اور جتنی مشکلیں ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں، اور بندہ بڑی آسانی کے ساتھ وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اور وہ عظیم کام پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اس سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ مشکلات کو دور کرنے والی ہے، اور پیچیدگیوں کو، بندشوں کو، رکاوٹوں کو کھول دینے والی ہے، ہٹا دینے والی ہے۔ تو یہاں فتح کا معنی مشکلات کو دور کرنا اور بندشوں کو دور کرنا مراد ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی وہ ہے فاتحہ کا کہ فاتح برکات، برکتوں کو کھول دینے والی۔ یہاں کھولنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ اندر پریشانیاں، تکلیفیں ہیں، تو جب ان کو کھولا جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ وہ بیماریاں، وہ پریشانیاں وہ بھاگ جائیں گی، چلی جائیں گی۔ اور ایک اس کا معنی کھولنے کا یہ ہوتا ہے کہ باہر برکات ہیں تو وہ برکتیں آ نہیں رہیں، پہنچ نہیں رہیں، تو جب دروازہ کھلے گا تو وہ برکتیں جو ہیں وہ آ جائیں گی۔ تو اس میں فاتحہ کا ایک معنی فتح برکات کا ہے۔ فتح برکات کا معنی یہ کہ رنج، دکھ ان کو زائل کر دینا، کہ بندے کا دل جو ہے اس کو سکون مل جائے۔ بندے کے دل کو سکون ملنا یہ فتح کا معنی ہے، اور فاتحہ اسی میں سے یہ لفظ بنا ہے۔ یہ صورت بھی دلوں کو سکون عطا کرتی ہے، اطمینان عطا کرتی ہے۔ امام راغب اصفہانی وہ فتح کے بارے بتاتے ہیں اپنی کتاب المفردات کے اندر کہ فتح کا استعمال دو طرح ہوتا ہے۔ ایک فتح ظاہری ہوتی ہے اور ایک فتح باطنی ہوتی ہے۔ ظاہری فتح وہ تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹا دیا جائے، ظاہری طور پر کام کرنا مشکل ہے، اب اس کو آسان بنا دیا جائے، یہ ظاہری فتح ہے، جس کا ذکر وہ پہلے معنی کے اندر ہو چکا ہے کہ فاتحہ فتح سے ہے، اور فتح کا معنی یہ ہے بندشوں کو، رکاوٹوں کو، مشکلات کو دور کر دینا، ہٹا دینا۔ اور یہ دوسرا معنی ہے، فتح دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ امام راغب فرماتے ہیں ایک فتح ظاہری ہے اور ایک فتح باطنی ہے۔ اور فتح باطنی وہ کیا ہے اور فتح ظاہری کیا ہے؟ تو امام راغب دونوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ احدہما یدرک بالبصر، وہ جو دو فتح ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری فتح وہ تو آنکھ سے معلوم ہوتی ہے، آنکھ سے معلوم ہوتی ہے، ظاہری بینائی سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ رکاوٹ کھڑی اس نے کی ہے، فلاں نے کی ہے، یہ رکاوٹ ہے۔ تو پھر جب وہ ہٹے گی رکاوٹ تو نظر آئے گا کہ یہ جو رکاوٹ تھی اب دور ہو گئی ہے۔
کوئی مشکل ظاہری طور پر جو مشکل ہے وہ دکھائی دے رہی ہے کہ اب اس میں یہ مشکل ہے، اب جب وہ مشکل ہٹے گی تو نظر آئے گا کہ اب وہ مشکل ہٹ چکی ہے، اب یہ آسانی پیدا ہوگی۔ تو ظاہری طور پر فتح وہ فرماتے ہیں کہ وہ آنکھ سے معلوم ہو جاتی ہے۔ تو پہلا معنی جو بتایا تھا فاتحہ کا وہ ظاہری فتح کے اعتبار سے تھا، اور یہ جو دوسرا معنی ہے وہ باطنی فتح کے اعتبار سے ہے۔ آپ اس کی مثال بھی دیتے ہیں، امام راغب فرماتے ہیں کہ وہ جو فتح ظاہری ہے وہ تو معلوم ہوتی ہے ظاہری آنکھ سے، کا فتح الباب وناوی، اس کی مثال یہ دی جس طرح دروازے کا کھلنا، دروازے کو کھولتے ہیں جب تو نظر آتا ہے کہ پہلے یہ دروازہ بند تھا، وہ بھی نظر آ رہا تھا، اب دروازہ جب کھل گیا تو وہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ اب دروازہ کھل چکا ہے۔ دروازے کا کھلنا یہ آنکھ سے معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ ایسے ہی مثال وہ دیتے ہیں کا فتح القفل، تالے کا کھلنا، تالا بند ہے تو وہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ بند ہے، چونکہ تالا لگا ہوا ہے اب یہ دروازہ کھل نہیں سکتا، اب آگے ہم جا نہیں سکتے۔ اور جب وہ دروازہ کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ اب یہ آنکھ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دروازہ جو پہلے لگا ہوا تھا جس کی وجہ سے رکاوٹیں تھیں، بندشیں تھیں اور مشکلات تھیں، اب وہ بندشیں، وہ رکاوٹیں ختم ہو گئیں اور اب جو ہے مشکلات آسان ہو گئی ہیں۔ جب دروازہ ہی کھلے یا تالا ہی کھلے تو پھر رکاوٹ نہیں ہے، تالا کھلے تو دروازہ کھل جائے گا، دروازہ کھلے تو آگے بندہ اپنا سفر جاری کرے گا۔ تو وہ مثال یہ بھی دیتے ہیں کہ فتح القفل، تالے کا کھلنا، والغلقی، ایسے ہی کوئی کسی نے گانٹھ لگائی ہوئی ہے، کسی شے کو باندھا ہوا ہے کسی رسی کے ساتھ، تو اب اس کو کھول دینا، بندھی ہوئی رسی کو کھول دینا، تو یہ بھی ظاہری آنکھ سے دکھائی دیتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ پہلے چیز بندھی ہوئی تھی رسیوں کے ساتھ، زنجیروں کے ساتھ جکڑی ہوئی تھی، اب وہ ہتھ کڑیاں کھل گئی ہیں، اب وہ رسیاں کھل گئی ہیں، تو جب وہ چیزیں کھلتی ہیں تو آنکھ سے دکھائی دیتی ہیں۔ یہ بھی فتح ہی ہے، یہ ظاہری فتح ہے۔ ایسے ہی مثال دیتے ہیں سامان کو کھول دینا، کہ سامان پہلے بندھا ہوا ہے، بیگ کے اندر ہے، کسی چیز کے اندر ہے، اب اس کو پھیلا دینا، کھول دینا، تو یہ کہتے ہیں ظاہری فتح۔ لیکن ایک ہے فتح باطنی، اور فتح باطنی جو ہے وہ امام راغب فرماتے ہیں وثانی یدرک بالبصیرۃ، یہ جو دوسری فتح ہے یہ ظاہری آنکھ سے نہیں بلکہ دل کی آنکھ سے معلوم ہو جاتی ہے، یہ بصیرت سے، یہ اندر سے ایک کیفیت ہوتی ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اب جو ہے وہ جو پہلے گھٹن تھی وہ ختم ہو گئی، پہلے جو اضطراب تھا وہ ختم ہو گیا، وہ جو پہلے دل کو وہ پریشانی تھی اب وہ ختم ہو گئی، اب سکون آ گیا ہے، اب آرام اور راحت پہنچائی ہے۔ وہ اندر کی کیفیت ہے، وہ اندر بندے کو پتہ چلتا ہے، وہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی۔ کوئی بندہ دکھ درد کے اندر اور الم کے اندر، اور کوئی بندہ وہ کسی رنج کے اندر مبتلا ہو، اسے کوئی صدمہ پہنچا ہو، تو اب وہ اس کیفیت کو باہر والا بندہ تو نہیں دیکھ رہا، اسے تو پتہ نہیں اس کے دل کے اندر کیا بیت رہی ہے، اس پہ کیا گزر رہی ہے، اس کو کیا صدمہ پہنچا ہے اور کیفیت اب اس کی کیا ہے، وہ اسی کو پتہ چلتا ہے کہ جس کی یہ کیفیت ہے۔ اور جب وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، تو پھر وہ ظاہری آنکھ سے وہ چیز نظر نہیں آتی، وہ جو فتح ہو گئی، وہ جو اب پریشانی ختم ہو گئی اور سکون مل گیا ہے، اس کو کہتے ہیں فتح باطنی۔ اس فتح باطنی کو معلوم کیسے کیا جاتا ہے؟ ظاہری آنکھ سے نہیں بلکہ بصیرت سے۔ اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ فتح الہم، جیسے غم کا اور حزن کا دور ہو جانا۔ یہ جو چیز ہے جو دور ہوتی ہے،
یہ فتح باطنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کا نام سورہ فاتحہ رکھا ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر یہ فاتحہ کا لفظ فتح سے ہے، اور فتح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ تو فتح ظاہری، اس سے مراد ہے کسی دروازے کا کھلنا، کسی بندش کا، کسی مشکل کا، کسی رکاوٹ کا دور ہونا۔ اور فتح باطنی سے مراد ہے کہ رنج و الم کا، مصیبت کا دور ہونا، کسی بے چین کو آرام مل جائے، سکون مل جائے، کسی بے قرار کو قرار مل جائے، اس کو کہتے ہیں فتح باطنی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو نام رکھا ہے سورہ فاتحہ کا، فاتحہ، تو یہ صورت بھی یہ رنج و الم کو دور کرنے والی صورت ہے، یہ بھی بے قراری کو قرار میں بدلنے والی صورت ہے۔ یہ صورت، اس کو جب پڑھا جائے اور بار بار پڑھا جائے، اور اس صورت کے اندر جو تعلیم ہے اس کے مطابق بندہ اپنی زندگی گزارے، تو اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور وہ جو مشکلات، دلی رنج اور پریشانی ہے، وہ رنج اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو معنی ہے نا فتح کا، معنی فتح باطنی کا، کہ برکات کا آنا، برکات کا نزول ہو جانا، اندر سکون کا آ جانا، اطمینان کا آ جانا، بے قراری کا دل سے نکل جانا، اور پریشانی کا، بے چینی کا، اس کیفیت کا نکل جانا، یہ بھی فتح کا ایک معنی ہے، فتح کا ایک معنی ہے۔ تو پہلے بھی میں نے ذکر کیا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، دروازہ بند ہے، اب یہ کھلے گا نہیں، تو اندر چونکہ مثال کے طور پہ دوزخ کے اندر لوگ جائیں گے، وہاں آگ ہے، تپش ہے، بدبو ہے، تو وہ جب تک اس دوزخ کے اندر رہیں گے، تو اندر رہنے سے تو یہ چیزیں اسے ظاہری طور پر وہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوں گی، اس سے بچے گا کیسے؟ جب باہر جائے گا تو، اور باہر جانے کی وہاں اجازت نہیں، تو جب وہ رکاوٹیں ہٹیں گی، باہر نکلے گا، جائے گا، یا یہ خود باہر جائے گا، یا وہ جو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اسے پریشانی لائق ہو رہی ہے، مشکلات ہیں، وہ چیزیں باہر نکل جائیں، وہ آگ باہر چلی جائے، اور کوئی چیز جو تنگ کرنے والی ہے وہ باہر چلی جائے۔ اگر ایک کمرے کے اندر دروازہ بند ہے، اندر سانپ بھی ہے، تو وہ تو نقصان دے گا۔ اب جب دروازہ کھل گیا، وہ سانپ باہر چلا گیا، تو اب اس کو سکون ملے گا۔ تو ایک ہے اندر چیزیں ہیں، تو دروازہ کھولنے سے وہ چیزیں باہر چلی جاتی ہیں۔ تو ایک معنی فتح کا یہ ہے کہ وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو گئیں، آگے وہ جو سفر جاری تھا، کامیابی کا سفر، وہ پھر رکاوٹ پہلے تھی وہ ختم ہو گئی، تو آگے وہ سفر جاری ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ اور دوسرا معنی فتح کا یہ بنتا ہے کہ جب وہ رکاوٹ ہٹے گی، دروازہ کھلے گا، تو وہ جو باہر سے رب کی رحمتیں اور اس کی برکتیں آنا تھیں، وہ رکی ہوئی تھیں، اب وہ جب دروازہ کھلے گا تو رب کا فضل بھی آگے آئے گا، اللہ کی رحمت بھی آگے آئے گی، اور برکتیں بھی اس بندے کو پہنچیں گی۔ تو ایک فتح کا معنی یہ ہے۔ یہ معنی قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے سورہ انعام میں، فرماتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ ہم نے لوگوں کے اوپر، مشرکوں کے اوپر ہر شے کے دروازے کھول دیے، ہر شے کے دروازے کھول دیے۔ ہر شے کے دروازے کھول دیے کہ کیا مطلب؟ کہ ہر طرح کا ان کے پاس فراوانی تھی، دولت تھی، ہر طرح کا ان کو سکون تھا، اندر کی کیفیت وہ ایسی تھی کہ کوئی ان کو پریشانی نہیں تھی، حتیٰ اذا فرحوا، حتیٰ کہ وہ تو خوش ہو گئے، خوشی کا سامان پیدا ہو گیا تھا۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر جو آ رہا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر شے کے دروازے ہم نے ان کے اوپر کھول دیے، حتیٰ کہ ان کو خوشیاں نصیب ہو گئیں۔ تو یہ فتحنا کا معنی آ رہا ہے۔ تو یہ فتح کا معنی کھلنے کا جو آ رہا ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے برکات کی فتوحات، برکات کا کھل جانا۔ تو یہاں فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتیٰ اذا فرحوا، اللہ کریم جو فرما رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جو پہلے پریشانی تھی، اب وہ پریشانی ختم ہو گئی، سکون آ گیا۔
اب وہ جو پہلے بے قراری تھی وہ بے قراری ختم ہو گئی، اب اس میں قرار آ گیا، تو یہ بے قراری کو قرار میں بدل جانا اور بے سکونی کو سکون اور آرام میں بدل جانا، اس کو بھی فتح ہی کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف میں فرماتا ہے، وہ سورہ انعام کی آیت تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا، اور سورہ اعراف میں اللہ کریم فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستیوں والے، پہلی قوموں والے لوگ اگر وہ ایمان لاتے اور متقی بن جاتے، تقوی اختیار کر لیتے، پرہیزگار بن جاتے، تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر آسمان سے اور زمین سے برکتوں کا دروازہ کھول دیتے، برکتوں کا دروازہ کھول دیتے، برکتیں ہی برکتیں ان کو مل جاتی۔ تو جب وہ برکتوں کے دروازے ہم کھول دیتے تو پھر اوپر سے بھی رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا، اور اللہ رب العزت کی جانب سے آسمان کی طرف سے بارشوں کا نزول بھی ہوتا، اور زمین سے ہر طرح کی برکات وہ ملتی۔ تو اللہ رب العزت یہاں بھی برکتوں کے کھولنے کا ذکر اس آیت کے اندر فرما رہا ہے، لا فتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ تو اس کا معنی فاتحہ کا یہ بنا کہ برکات کو کھولنے والی، کہ جس صورت کی برکت سے برکتیں ہی برکتیں حاصل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت اس سورہ فاتحہ کی برکت سے برکتوں کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اور اس کی حقیقی روح کو اگر کوئی بندہ سورہ فاتحہ کی حقیقی روح کو دل میں اتار لے تو وہ بندہ، اس کے دکھ درد سارے دور ہو جاتے ہیں، اور رنج جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور حزن و ملال کا جو شکار ہے وہ سکون اور اطمینان کا پیکر بن جاتا ہے، اسے اطمینان قلبی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ حقیقی برکت اور سعادت کا دروازہ کھول دینے والی صورت ہے۔ اور تیسرا معنی فاتحہ کا وہ ہے علوم و ہدایات کو کھول دینا، علوم کو کھول دینا، ہدایات کو کھول دینا، وہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو کھول دینا، غیب کی جو چیزیں ہیں ان کا دروازہ کھول دینا، یہ ایک معنی ہے۔ فتح علوم، فتح علوم و معارف، فتح علوم و ہدایات، علوم کا دروازہ کھول دینا، معرفتوں کا دروازہ کھول دینا، وہ جو چھپے حقائق ہیں حقیقتوں کا دروازہ کھول دینا، ایک معنی یہ بھی ہے فتح کا۔ تو فاتحہ کا معنی یہ ہوگا کہ ایسی صورت جو غیب کے پردے ہٹا دینے والی ہے، ایسی صورت جو علوم و معارف کے دروازے کھول دینے والی ہے۔ تو یہ معنی فتح علوم اور فتح معارف اور انشراح صدر کے سینے کا کھول جانا، یہ ان علموں کی بات نہیں جو ہم کتابوں کو دیکھ کر ہمیں حاصل ہوتا ہے، یہ اس علم کی بات نہیں، وہ تو ہم کتاب کو پڑھیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا، علم حاصل ہو جائے گا۔ یہ جو علم کے کھولنے کی بات ہے، اور جس میں سے یہ سورہ فاتحہ کا نام فاتحہ ہے، یہ عام علموں کی بات نہیں، یہ خاص علموں کی بات ہے، کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ خاص علوم کو کھول دینے والی صورت ہے، اور وہ جو مخفی علوم ہیں ان کے کھولنے والی یہ صورت ہے۔ انشراح صدر اس سے ہوتا ہے کہ جو سینہ ہے وہ کھل جاتا ہے، کہ ظاہری طور پر اس نے کسی سے پڑھا نہیں ہوتا، کسی کتاب سے دیکھا نہیں ہوتا، لیکن دل کے اندر ایسی ایسی چیزیں وہ آ جاتی ہیں اور اسے انشراح صدر ہو جاتا ہے، اور ایسی ایسی چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں کہ وہ بندہ بظاہر اس نے کسی سے وہ باتیں سنی نہیں ہوتیں اور کسی کتاب سے دیکھی نہیں ہوتیں، پڑھی نہیں ہوتیں، لیکن وہ بندہ اس کے دل کے اندر وہ باتیں آ جاتی ہیں، اور ان باتوں کو وہ اللہ کا بندہ وہ بیان کرنا شروع کر دیتے، بیان کرنا شروع کر دیتے۔
تو اس کو کہتے ہیں انشراح صدر، اور اس کو فتح المستغلق من العلوم کے عنوان سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ مفردات کے اندر یہ بات ہے کہ عربی میں یہ کہا جاتا ہے فلان فتح من العلم بابا مغلقا، کسی کا نام لے کر کہا جاتا ہے عربی میں کہ فتح من العلم بابا مغلقا، کہ فلاں بندے نے علم کا بند دروازہ کھول دیا، علم کا بند دروازہ فلاں بندے نے کھول دیا۔ تو بند دروازہ کھول دیا، یہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ فاتح من العلم بابا مغلقا، کہ جو بند دروازہ علم کا ہے وہ فلاں بندے نے کھول دیا، یعنی وہ باتیں کر دیں جو کتابوں میں نظر نہیں آتیں، اس بندے نے وہ باتیں بتا دی ہیں۔ تو دیکھیں کہ عربی میں یہ جو کہا جاتا ہے تو اس میں فاتح کا لفظ ہے کہ فاتح من العلم بابا مغلقا، بند دروازے کو، علم کے بند دروازے کو اس نے کھول دیا، بند دروازے کو کھول دیا، یہ معنی فاتح کا ہے، فتح کا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی ایک آیت ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے قالوا اتحدثونہم، اہل کتاب کے بارے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ جو اہل کتاب ہے نا، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اور آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ یہ باتیں کرتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، وہ کہتے ہیں کہ کیا تم ایمان والوں کو جا کر وہ چیزیں بتاتے ہو، وہ چیزیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، یعنی جن باتوں کا علم ان کو نہیں، تم پر اللہ نے وہ باتیں کھول دی ہیں۔ یہ کون سی باتیں ہیں؟ یعنی وہ کتاب اپنی کو پڑھتے تھے اور ان کتابوں کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں تھیں، اور پھر ان کتابوں کو پڑھ کر ان کے اندر سے کوئی چیزیں اور بھی ملتی تھیں، حاصل ہوتی تھیں، وہ خاص علوم جو حاصل ہوتے تھے وہ بھی آگے بتا دیتے تھے۔ تو اب وہ یہودی عیسائی وہ روکتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم جا کر جو اللہ نے چیزیں تم پر کھول دی ہیں، یعنی جو خاص علم ہے کہ جن کا علم ان کو نہیں، ایمان والوں کو، جن کا علم تمہارے پاس ہے، جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے جو غیب کی چیزیں ہیں، جن کا پتہ تم کو ہے ان کو نہیں، جو اللہ نے تمہارے اوپر کھول دی ہیں، وہ چیزیں ان کو بیان کرتے ہو تاکہ قیامت کے دن وہ تمہارے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں وہ حجت بازی کریں، دلیلیں دیں کہ ان لوگوں کو تو پتہ تھا اللہ کے نبی کی کیا شان ہے، انہوں نے خود ہی تو ہمیں یہ بھی بتایا تھا، یہ بھی بتایا تھا، یہ بھی بتایا تھا، تو وہاں پھر ہم جواب کیا دیں گے؟ اس لیے تم وہ باتیں ان کو نہ بتایا کرو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں۔ تو فتح اللہ علیکم کا معنی یہ ہوا کہ وہ چیزیں، وہ باتیں کہ جو رب کھول دے، جو رب کھول دے، اور اللہ کھولتا ہے غیب کی باتیں، اللہ پاک وہ کھولتا ہے، بتاتا ہے، لیکن کس کو؟ جس کو وہ چاہے، جتنی باتیں جس کے لیے چاہتا ہے اللہ پاک وہ چھپی ہوئی باتیں وہ کھول دیتے ہیں۔ تو فتح اللہ علیکم کا لفظ بھی یہ بتا رہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ کھول دی جاتی ہیں اور آگے بتا دی جاتی ہیں، لیکن کھولنے سے پہلے وہ چیزیں چھپی ہوئی تھیں، وہ علوم مخفی تھے، وہ غیب کی باتیں تھیں، لیکن جب رب نے ان کو کھول دیا تو کھولنے سے اب وہی جو چھپی ہوئی باتیں تھیں وہ اب کھولنے سے ظاہر ہو گئیں، وہ باتیں ظاہر ہو گئیں۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا نام فاتحہ جو ہے نا، یہ اس معنی میں بھی ہے کہ سورہ فاتحہ وہ علوم کا دروازہ کھول دینے والی ہے، وہ غیب جو چیزیں ہیں، مخفی چیزیں، ان کا دروازہ کھول دینے والی ہے یہ سورت، کہ جو اس سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے اس بندے کے لیے غیبی علوم جو ہیں ان کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔
غیبی علوم کا دروازہ اللہ رب العزت کھول دیتے ہیں۔ اسی فتح میں سے مشتق ہے مفتاح، مفتاح کا لفظ اسی فتح میں سے ہے۔ اور مفتاح کا معنی کیا ہے؟ مفتاح کا معنی ہے چابی۔ مفتاح کہتے ہیں کنجی کو، چابی کو، اور آپ جانتے ہیں چابی کا کام کیا ہوتا ہے؟ تالا کھولنا۔ چابی کے ذریعے تالے کو کھولا جاتا ہے۔ تو یہ مفتاح اسی فتح میں سے ہے مشتق۔ اور مفتاح کا معنی کیا ہے؟ چابی۔ اور مفتاح کی جمع دو آتی ہیں، مفاتح اور مفاتیح۔ مفاتح اور مفاتیح، یہ دو جمع یہ کس کی ہیں؟ یہ مفتاح کی جمع ہے۔ اور مفتاح کا معنی چابی، اور مفاتح کا معنی کیا ہوگا؟ چابیاں۔ مفتاح کا معنی چابی اور مفاتح کا معنی چابیاں۔ تو کنجی وہ ہوتی ہے، چابی وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے بند شے کو کھولا جائے، بند شے کو کھولا جائے، یعنی جس کی وساطت سے، جس کے واسطے سے بند اور مخفی چیز تک پہنچا جا سکے، رسائی حاصل ہو جائے۔ کہ ایک چیز بند ہے کمرے کے اندر اور اس کو تالا لگا ہوا ہے، اور جو چیز اندر بند ہے اس تک، بند چیز تک تو اب رسائی نہیں ہے۔ کیوں رسائی نہیں؟ کہ تالا ہے اور چابی نہیں، اور جب چابی ہوگی تو تالا کھلے گا، تالا کھلے گا تو دروازہ کھلے گا، دروازہ کھلے گا تو اندر جو شے چھپی ہوئی ہے اس چھپی ہوئی شے تک رسائی حاصل ہو جائے گی، بندہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ جو چابی ہوتی ہے یہ واسطہ ہوتی ہے، کس بات کا؟ وہ جو بند اور چھپی ہوئی شے ہے وہاں تک رسائی ہو جائے، وہاں تک بند اور چھپی ہوئی شے تک رسائی کا ذریعہ اور واسطہ چابی ہوتی ہے۔ تو مفتاح کا معنی ہے چابی، اور مفاتح کا معنی ہے چابیاں۔ اب ہم سورہ انعام کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ انعام میں فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اسی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی، اسی کے پاس ہیں، یعنی اللہ کے پاس ہی ہیں چابیاں غیب کی۔ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہی ہیں۔ لا يعلمها الا هو، ان کو نہیں جانتا مگر وہی، ان کو نہیں جانتا۔ وہ جو غیب کی باتیں ہیں نا، چھپی ہوئی باتیں، ان کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا، لیکن ان چھپی ہوئی باتوں کی چابیاں بھی ہیں، اور وہ چابیاں وہ رب کے پاس ہیں۔ کیا مطلب؟ ان چابیوں کا مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ چھپی ہوئی باتیں ہیں، اور ان چھپی ہوئی باتوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ پاک اسی آیت میں بلکہ اسی آیت کے اندر آگے بھی آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں اور تری میں، سمندروں میں اور خشکی کے میدانوں میں جو کچھ بھی ہے اللہ جانتے ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ کوئی پتا نہیں جو گرے مگر اللہ اس کو بھی جانتا ہے، کوئی دانہ نہیں جو زمین کی تہوں کے اندر، تاریکیوں کے اندر ہو، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ کوئی خشک اور تر شے نہیں مگر ہر شے وہ واضح تحریر کے اندر موجود ہے، وہ درج بھی ہے، لکھی ہوئی بھی ہے۔ تو یہ ساری باتیں رب فرما رہا ہے اس آیت کے اندر کہ چھپی ہوئی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ واضح ہو گیا۔ دوسری بات اس آیت میں یہ ظاہر ہو گئی کہ چھپی ہوئی باتوں کو اللہ ہی جانتا ہے، دو باتیں۔ تیسری بات اس آیت کے اندر یہ بھی اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ وہ جو چھپی ہوئی باتیں ہیں جن کو اللہ ہی جانتا ہے، ان چھپی ہوئی باتوں کے لیے ان کی چابیاں بھی ہیں، چابیاں بھی ہیں۔ تو چابیاں کا مطلب کیا؟ کہ وہ جو چھپی ہوئی باتیں ہیں نا، ان چھپی ہوئی باتوں پر گویا کہ تالے لگے ہوئے ہیں، دروازے بند ہیں، کسی کو ان کا پتہ نہیں، وہ دروازے بند ہیں۔ صرف دروازے بند نہیں، ان کو تالے بھی لگے ہوئے ہیں۔ تالے ہی نہیں
بلکہ ان تالوں کی پھر چابیاں بھی ہیں۔ اگر صرف اتنا ہوتا تالے لگے ہوئے ہیں پھر تو یہ معنی سمجھ میں آتا کہ اب وہ تالے لگے ہوئے ہیں، چابیاں تو اس کی ہیں نہیں، تو سیل بند ہے، اب کوئی بھی وہ چھپی چیزیں جان نہیں سکتا، اور ان چھپی چیزوں تک رسائی کسی کو بھی نہیں، اور کسی کے علم میں وہ چیزیں آ نہیں سکتیں۔ لیکن اللہ رب العزت یہاں تالوں کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ تالوں کی چابیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ چابیوں کا ذکر بتا رہا ہے کہ اللہ رب العزت گویا کہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ہیں تو وہ چھپی ہوئی چیزیں، مخفی چیزیں ہیں، اور ان کو اللہ پاک ہی جانتا ہے، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے ان کی میں نے چابیاں بھی بنا دی ہیں، اور وہ چابیاں میں جس کو چاہوں دے دوں۔ چابیاں کیوں بنائی ہیں؟ اسی لیے بنائی ہیں تاکہ کوئی ان چابیوں کے ذریعے ان تالوں کو کھول کر، دروازوں کو کھول کر ان چھپی چیزوں تک رسائی حاصل کر لے۔ اور وہ رب نے چابیاں اپنے پاس رکھی ہیں، اور اپنے پاس کیوں رکھی ہیں؟ وہ بنائی بھی اس لیے چابیاں ہیں، اور اپنے پاس بھی اسی لیے رکھی ہیں کہ تاکہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ وہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں، وہ اوروں کو بھی حاصل ہو جائیں۔ اور اوروں کو کیسے حاصل ہوں؟ چابیاں میں جس کو دے دوں، وہ چابی لے کر، اس چابی کے ذریعے تالے کو کھول کر، پھر دروازے کو کھول کر، وہ جو چھپی ہوئی بات ہے، چھپی ہوئی شے، وہاں تک اسے رسائی حاصل ہو جائے، اسے پتہ چل جائے، اس کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ چھپی چیز ہے، یہ چھپی ہوئی بات ہے، اس کو بھی پتہ چل جائے جس کو رب وہ چابی دے۔ اور نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ اوتیتو مفاتیح خزائن الارض، کہ مجھے زمین کی خزانوں کی چابیاں دے دی گئیں، چابیاں دے دی گئیں، زمین کی خزانوں کی چابیاں۔ اب زمین کے خزانوں کے اندر وہ جو اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی اسی میں آ جاتی ہیں۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں وہ چابیاں مجھے دے دی گئیں۔ مختلف الفاظ ہیں احادیث کے اندر۔ تو چابیاں اوروں کو بھی ملی ہیں، لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب کو تو ساری چابیاں ہی دے دی ہیں۔ مفاتی جمع ہے نا، کہ اللہ کریم، نبی پاک یہ نہیں فرما رہے کہ رب فرما رہا ہے کہ رب کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اور نبی پاک فرما رہے ہوں کہ مجھے چابی دے دی گئی۔ چابی نہیں، نبی پاک فرما رہے ہیں مجھے چابیاں دے دی گئیں، یعنی رب نے وہ جو غیب کی چابیاں یا جس شے کی بھی چابیاں وہ بنائی تھیں، یعنی جس شے کو بھی اس نے چھپایا تھا، وہ ہر اس چھپی ہوئی شے کے لیے جو چابیاں رکھی تھیں وہ چابیاں اپنے محبوب کو دے دیں، تاکہ ہر چھپی شے کا علم محبوب کو حاصل ہو جائے، ہر چھپی ہوئی شے کا علم اللہ کے محبوب کو حاصل ہو جائے۔ تو جن علوم اور حقائق کو غیب قرار دیا گیا اس آیت کے اندر، ان پر اللہ پاک نے یہ جو مفاتیح کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ اضافت کی ہے کہ ان کی چابیاں بھی ہیں، تو ان چابیوں نے یہ واضح کر دیا کہ غیب جو ہے نا وہ کوئی ایسی شے نہیں کہ جو کسی پر کھل نہ سکے، کہ جس کا کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ اگر یہ غیب کو ہمیشہ ہر ایک پر مخفی اور مستور ہی رہنا ہوتا تو اللہ رب العزت چابیوں کا ذکر ہی نہ کرتا اور چابیاں بناتا ہی نہ۔ اللہ رب العزت یہ جو چابیوں کا ذکر فرما رہے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت ہر کسی پر اس غیب شے کو غیب وہ نہیں رہنے دیتا، بلکہ اللہ پاک چاہتا یہ ہے کہ میں جس کو چاہوں وہ غیب چیزوں کا علم عطا کر دوں۔ یہی بات اللہ جل مجدہ الکریم نے سورہ جن کے اندر بھی کی ہے۔ اللہ رب العزت سورہ جن میں ادھر تو فرمایا نا کہ میرے پاس غیب کی چابیاں، اور سورہ جن میں اللہ کریم فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ غیب کو جاننے والا وہ کون ہے؟ خود اللہ رب العزت۔ غیب کو جاننے والا وہ ظاہر نہیں کرتا اپنے غیب پر، جو اس کی چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کے اوپر اللہ رب العزت جو غیب کو جاننے والا ہے وہ ظاہر نہیں کرتا، مطلع نہیں کرتا
کسی کو خبر تک نہیں ہونے دیتا، کسی کو ذرا بھی علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیب کو جاننے والا وہ ان غیب کی چیزوں پر اظہار نہیں کرتا، وہ غیب کی چیزیں ظاہر نہیں کرتا۔ کس پر؟ علی غیبہ احدا، کسی پر بھی وہ غیب کی چیزیں ظاہر نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، علاوہ اس کے کہ جس کو وہ پسند کر لے، من رسول، رسول میں سے۔ اللہ کریم فرماتا ہے ہاں جس رسول کو رب پسند کر لے اس رسول پر اللہ پاک اپنی وہ غیب کی چیزیں وہ ظاہر کر دیتے، اس کو بتا دیتے۔ اور اللہ کریم سورہ آل عمران میں فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ علی من یشاء۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم کو غیب پر مطلع کرے، وہ جو چھپی چیزیں ہیں، خاص چیزیں، علوم و معارف کی باتیں، وہ اللہ پاک تم پر وہ ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ وہ تم کو ان چھپی چیزوں کے اوپر مطلع کرے، لیکن اللہ پاک وہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے۔ تو جن کو اللہ رب العزت چاہتا ہے اور جن کو اللہ رب العزت چن لیتا ہے ان کو اللہ جل مجدہ الکریم وہ مطلع فرما دیتا ہے۔ کس پر مطلع فرما دیتا ہے؟ چھپی ہوئی باتوں پر۔ تو اللہ رب العزت نے فرما دیا عندہ مفاتیح الغیب، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ تو فتح کا معنی کیا ہوا؟ فتح کا ایک معنی یہ ہو گیا کہ وہ جو علوم و معارف ہیں اور وہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، مخفی علوم، وہ جو غیب جس کو کہتے ہیں، غیب کو کھول دینے والی صورت۔ فاتحہ کا معنی یہ ہوگا غیب کو، غیب کی چیزوں کو کھول دینے والی صورت۔ تو یہ سورہ فاتحہ جس اللہ کے حبیب پر اتاری گئی، اس اللہ کے حبیب کے لیے پھر وہ غیب کے پردے کیوں نہ ہٹائے جائیں، اور اللہ کے حبیب کو پھر اللہ جل مجدہ الکریم وہ خاص علوم و معارف وہ عطا کیوں نہ کرے، جب کہ یہ صورت ہی ایسی ہے کہ جو مخفی چیزوں کو ظاہر کرنے والی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ پاک نے یہ صورت ہمیں عطا کی، اس لیے اللہ پاک اس صورت کا خاص طور پہ ذکر فرماتا ہے 14ویں پارہ کے اندر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو 7 مثانی بھی عطا کی، یعنی یہ سورت فاتحہ بھی عطا کی اور قرآن عظیم بھی عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے یہ سورہ فاتحہ ہم کو عطا کی، گویا کہ یہ سورت علوم و معارف کے فتح انشراح کے لیے، کھولنے کے لیے اللہ رب العزت کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے۔ اللہ رب العزت کی چابیاں کئی ہیں، ان میں سے ایک چابی یہ سورہ فاتحہ بھی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے، یہ چابی بھی اپنے محبوب کو عطا کی ہے، اور جو باقی چابیاں ہیں وہ بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا کی ہیں۔ تو جتنے دروازے کھلتے جائیں گے، جتنے تالے کھلتے جائیں گے، اتنے ہی ہر چابی کو، ہر تالے کے لیے ایک چابی ہے، ہر چابی کو لگانے سے ایک تالا کھلتا ہے، اور ہر تالے کو کھولنے سے پھر ایک دروازہ کھلتا ہے، اور ہر دروازے کو کھولنے سے اس کے اندر جو چھپی باتیں ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ تو پھر اندازہ لگا لو جب رب کے پاس غیب کی چابیاں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو غیب کی چیزیں ہیں وہ الگ الگ چھپائی گئی ہیں، کوئی کہیں چھپی ہے، کوئی کہیں چھپی ہے، اس کے لیے الگ الگ تالے ہیں، اور ان تالوں کے لیے الگ الگ چابیاں ہیں، اور ان چابیوں میں سے ایک چابی یہ سورہ فاتحہ بھی ہے۔ تو میں نے یہ 3 معنی سورہ فاتحہ کے اس اعتبار سے بیان کیے جس کی بنا پہ اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 1-2 معنی اور بھی ہیں، اور باقی سورہ فاتحہ کے اور بھی کئی نام ہیں،
اور ان ناموں کی وجہ کیا ہے، وہ نام کیوں رکھے گئے، انشاءاللہ اگلے درس قرآن میں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے پاک پروردگار، ہمارا یہ درس قرآن اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز، اور ہم سب کو قرآن فہمی عطا فرما، اور قرآن پاک میں تدبر تفکر کی تو نے دعوت دی۔ پاک پروردگار، ہمیں قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کی اے پاک پروردگار توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ الہ العالمین، ہم سب کے رنج و علم کو، حزن و ملال کو دور فرما، اور ہمارے دلوں کو اطمینان قلبی عطا فرما، اور پاک پروردگار ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان عطا فرما۔ اے رب العالمین، سورہ فاتحہ کے طفیل ہم سب کو اے پاک پروردگار ہماری ساری مشکلیں آسان کر دے، تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے، تمام مصیبتیں رفع دفع کر دے، اور پاک پروردگار سورہ فاتحہ کے صدقے میں ہمارے لیے اے پاک پروردگار غیبی علوم اور معارف اور حقائق کے پردے ہٹا دے، اور پاک پروردگار ہم سب کو اپنا قرب عطا فرما۔ ہمیں پاک پروردگار کامیابی اور کامرانی کے راستے پر چلا، اور الہ العالمین منزل مقصود تک پہنچا۔ الہ العالمین ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندہ رکھ، اور آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرما۔ قدم قدم پہ تو ہماری دستگیری فرما۔ الہ العالمین سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اے رب العالمین، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہمارے بزرگ اور ہمارے رہنما قائد صوفی غلام سرور رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مشن کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما۔ الہ العالمین، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ جتنے ایمان والے اس دنیا سے چلے گئے، رب العالمین سب کی بخشش فرما، اور سب کے درجات بلند فرما۔ اے پاک پروردگار، جو حجاج کرام حج کے لیے جا رہے ہیں، اے پاک پروردگار ان کے سارے کام آسان بنا دے، اور پاک پروردگار راستے کی ساری رکاوٹیں اور مشکلات دور فرما، اور الہ العالمین ان کے حج اور ان کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں ان کو قبول و منظور فرما، حج مبرور عطا فرما، سعی مشکور عطا فرما، اور الہ العالمین ان کے طفیل ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پاک پروردگار سب کو نیک بنا، اور اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔